رمضان 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 مہمان بن کے آیا رمضان کا مہینہ، صد شکر ہم نے پایا رمضان کا مہینہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دفعہ دوبارہ آپ کے سامنے حاضری ہوئی ایک نئے عنوان کے ساتھ، اور وہ ہے بچے کی پیدائش کے بعد چوتھا جو حق ہے والدین پر، بچے کا نام رکھنا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ والد پر بچے کا حق یہ ہے ان یحسن اسمہ و یحسن ادبہ، کہ اس کا اچھا نام رکھے اور اس کی اچھی تربیت کرے۔ اچھی تربیت کے حوالے سے انشاءاللہ آگے بات ہوگی۔ آج کے سبق میں آپ کے سامنے بات یہ رکھنی ہے کہ بچے کی پیدائش کے بعد کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم بچے کا نام ایسا رکھیں جو احادیث میں حضرات صحابہ کرام کے ناموں میں سے، حضرات ازواج مطہرات کے ناموں میں سے، اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے نام پسند کیے جائیں۔ آج کل کے زمانے میں ایک سب سے بڑا مسئلہ جو پیش آیا ہوا ہے وہ یہ کہ لوگ ناموں کے اندر اس بات کو نہیں دیکھتے کہ اس نام کا معنی کیا بن رہا ہے، اور یہ نام آیا نام ہے بھی صحیح یا نہیں۔ بعض اوقات لوگ صفات کو، جو ایک وصف کہلاتا ہے، اس کو اسم بنا کر نام رکھ لیتے ہیں، جبکہ نام الگ چیز ہے۔ یہ تھوڑی سی بات گرامر کے حوالے سے یہاں پر آ جائے گی، میں اس طرف نہیں جاتا، لیکن اتنی سی بات آپ کو بس آپ کے سامنے رکھنا ضروری ہے کہ نام اس کو کہتے ہیں جس سے پورا مفہوم سمجھ آ رہا ہو۔ یا تو وہ نام انبیاء کرام کے ہوں، اللہ تعالیٰ کے ہوں، صحابہ کرام کے ہوں، ازواج مطہرات کے ہوں، تو پھر تو معنی دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اس سے ہٹ کر اگر ہم نام رکھ رہے ہیں تو کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم اس کا معنی چیک کر لیں، اس کا معنی درست بھی بن رہا ہو۔ بسا اوقات اس کا معنی پورا بنتا ہی نہیں ہے، ادھورا معنی ہوتا ہے، ہم اس کو نام بنا لیتے ہیں، جس سے وہ ایک صفت تو بن جاتی ہے لیکن وہ نام نہیں بنتا۔ جس کی ایک چھوٹی سی مثال دے دوں میں آپ کے سامنے، مستبشرہ۔ مستبشرہ کا معنی کیا ہے؟ مستبشرہ کا معنی ہے روشن چہرہ، خوشخبری۔ مستبشرہ خوشخبری۔ اب اس مستبشرہ کو دیکھا جائے تو یہ وصف ہے، نام نہیں ہے۔ جب تک آپ اس کے ساتھ کوئی اور کلمہ نہیں جوڑیں گے اس کا معنی پورا نہیں ہوتا۔ تو اگر ہم اس کو نام بنا لیتے ہیں، یہ الگ بات ہے کہ یہ نام بن سکتا ہے نہیں بن سکتا، لیکن یہاں پر یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ نام سے مراد کیا ہے۔ اس پر میں آپ کے سامنے تھوڑی سی اگر ترتیب رکھ دوں تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بچوں کے 3 نام رکھے۔ ان میں سے ایک نام آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے رکھا ابراہیم۔ ابراہیم نبی کا نام، ترتیب سمجھا دی حضور نے۔ دوسرا نام رکھا تو حضور نے رکھا عبداللہ، اللہ کا نام۔ اور تیسرا نام رکھا حضور نے تو کہا قاسم۔ یہ حضور کے جو ہے نا صاحبزادوں کے نام تھے۔ اور اب اس سے ایک کیا بات سمجھ آ رہی ہے کہ یا تو اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے نام رکھو، یا انبیاء کرام، صحابہ کرام، ازواج مطہرات، اولیاء اللہ، بزرگ، ان لوگوں میں ان کے ناموں سے کسی کا نام رکھو، یا پھر ایسا نام رکھو جس کا معنی پورا بنتا ہو۔ جس طرح قاسم ہے، عبداللہ اس میں نام رکھنے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ یہ اللہ کا نام ہے۔ ابراہیم معنی دیکھنے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ یہ نبی کا نام ہے۔ لیکن جب قاسم کی باری آتی ہے تو قاسم میں یہ بات آتی ہے، قاسم کا معنی کیا ہے؟ تقسیم کرنے والا۔ تو یہ پورا ایک معنی ہے، اس سے ایک مفہوم سمجھ آ رہا ہے۔ تو نام میں ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے۔ باقی بعض لوگ اس طرح کا نام رکھ لیتے ہیں جس سے یہ بات بھی یہاں پر ہے کہ نام سے بچے پہ اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ جس طرح بعض بچیوں کا نام ہوتا ہے غزالہ۔ غزالہ تو ہرن کو کہتے ہیں، تو یہ تو کسی انسان کا نام نہیں ہے۔
لیکن لوگ رکھتے ہیں اور بڑے عجیب عجیب نام چل رہے ہوتے ہیں جی. تو اس لیے اس بات میں بہت ہی اہمیت کی ضرورت ہے اس بات کی طرف کہ نام کے ساتھ مسلمان کی شناخت ہے. بعض لوگوں نے نام رکھے ہوئے ہوتے ہیں، وہ نام یہود و نصارہ کے ہوتے ہیں اور وہ رکھ لیتے ہیں، بس ان کو اس بات کا خیال نہیں ہوتا کہ یہ نام مسلمانوں میں ہے بھی صحیح یا نہیں، اسلامی نام بھی ہے یا نہیں ہے، تو اس کو رکھ کے بیٹھ جاتے ہیں. تو یہ دو تین چیزیں ہمیں نام کے حوالے سے، ایک تو یہ کہ نام درست ہو، دوسرا یہ کہ نام ایسا رکھا جائے جس کا معنی پورا بنتا ہو، اور تیسرا یہ ہے کہ نام ایسا رکھا جائے جس سے اسلامی اور مسلمان کی شناخت اس سے ظاہر ہوتی ہو. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے.